اچانک بیڈ کے نیچے سے کسی کے رینگنے کی آواز آتی ہے۔ عروا آنکھیں کھولتی ہے۔ بیڈ کے کنارے سے ایک سفید ہاتھ آہستہ آہستہ باہر نکلتا، انگلیوں پر خون کے دھبے۔ وہ چیخنے ہی والی ہوتی ہے کہ بجلی چلی جاتی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ عروا لائٹ آن کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دیوار پر خون سے لکھا ہے، Leave before midnight or stay forever. بیک سٹوری کی جھلک۔ علی ایک پرانی فائل عروا کو دیتا ہے۔ اس میں 20 سال پرانے اخبار کی خبر ہے۔ ہوٹل کے کمرہ نمبر 309 میں ایک دلہن کی خودکشی۔ تصویر میں وہی سفید لباس والی عورت نظر آتی ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ عروا سے ملتا جلتا ہے۔ کلائمیکس سین۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ عروا کمرے سے نکلنے کی کوشش کرتی لیکن دروازہ بند ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو نیچے سمندر نہیں جو کہ اس سے پہلے وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، بلکہ ایک پرانا قبرستان نظر آ رہا ہے۔ پیچھے سے اس کو عورت کی ایک سرگوشی سنائی دیتی، میں واپس آئی ہوں اور تم میری ہو۔ کیمرہ آہستہ آہستہ عروا کے چہرے کو زوم کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل جاتی ہیں اور سکرین بلیک ہو جاتی۔ کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر لمحہ خون مانگتی۔ فلیش بیک چلتا ہے۔ عروا کو رات ہونے والے واقعے کی یاد آتی ہے۔ عروا کو سفید لباس میں وہی عورت کی جھلک اور دیوار پر خون سے لکھا لیو بیفور مڈ نائٹ اور اسٹے فار ایور نظر آتا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں بار بار اسی کی یاد آتی ہے۔ علی کا پرانا اخبار دکھانا جس میں دلہن کی خودکشی کا ذکر۔ اس کے بعد سکرین اچانک بلیک اور ایک نئی رات شروع ہو جاتی ہے۔ عروا بستر سے اٹھتی ہے۔ اس بار کمرے کی ہر چیز ویسی ہی ہے جیسی پہلی رات تھی، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ آئینے میں دیکھتی ہے تو اپنی بجائے سفید لباس والی دلہن نظر آتی ہے۔ دلہن کی آنکھوں سے آنسو اور خون بہہ رہا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی ہے اور عروا سننے لگتی ہے، تم میری جگہ آئی۔ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اور عروا کی کلائی پر کٹ کے نشان ابھر آتے ہیں۔ علی اور عروا کا تعلق۔ اگلی صبح علی عروا کو کیفے میں ملتا ہے۔ عروا خاموش اور خوفزدہ دکھائی دیتی ہے۔ علی فکر مند ہو کر، عروا تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں ہے کیا؟ کچھ ہوا ہے رات کو کمرے میں؟ عروا خاموشی سے، اگر میں کہوں کہ وہ کمرہ زندہ ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ علی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ رومانس کی ہلکی جھلک آتی ہے لیکن فضا میں ایک انجانا خوف